أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली मरतबा चौथे रुकू की आखिरी 2 आयात और 5वें रुकू की इब्तिदाई 4 आयात हमने पढ़ी थी। सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि चौथे रुकू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ज़िक्र है, खिलाफत अर्जी का उन्हें सौंपे जाने का जिक्र है। फिर तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया कि उनके सामने सजदा रेज हो जाएं। सबने सजदा किया सिवाय इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। इबलीस लईन ने कि जिसने इनकार कर दिया और इस्तिकबार इख्तियार किया, घमंड में मुब्तला हो गया और वो काफिरों में से था। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, मना कर दिया गया एक ख़ास दरख्त से कि उसके करीब ना जाना। ज़ाहिर करीब ना जाने के मानी ये है कि उसका फल ना खाना। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, कुरान हकीम में 7 सूरतों के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, इबलीस लईन का किरदार, फिर हज़रत आदम की इस एतबार से हुक्म उदूली, अल्लाह के हुक्म की कि अल्लाह ने मना किया था, उसके बावजूद उन्होंने
اس درخت کا پھل کھا لیا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا. بالآخر گویا کہ اس شیطان کے ورغلانے سے، پھسلانے سے، اور جس طرح اس نے شیشے میں اتار لیا تھا کہ وہ دونوں مجبور ہو گئے، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. پھر آگے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب حکم دے دیا گیا حضرت آدم، حضرت حوا اور ساتھ ہی اس شیطان کو بھی ذریت پہلے سے یہاں زمین کے اندر موجود تھی کہ اب جاؤ، جا کر وہاں آباد ہو جاؤ، وہاں بسو، اور جب جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو لوگ اس ہدایت کا اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، وہی ہوں گے جو کامیاب اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک هم اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور دوسرا گروہ کہ جو انکار کرے گا اور تکذیب کرے گا ہماری آیات کی، رسولوں کی دعوت کو رد کرے گا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر 5واں رکوع جو شروع ہوا تھا، جس کی ابتدائی 4 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، وہ بہت اہم تھا. کل 7 آیات ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو ایک طویل فرد قرارداد جرم اور بنی اسرائیل پر عائد ہونے والی ہے، اس کا افتتاحیہ یا اس کا دیباچہ ہے کہ جو بیان کیا گیا. جیسا کہ سورہ فاتحہ کل 7 آیات پر مشتمل پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ دیباچہ ہے. یہی معاملہ محسوس ہوتا ہے اس 5ویں رکوع کا کہ جو کل 7 آیات ہی پر مشتمل ہے، اور اصلاً یہ دیباچہ بنتا ہے اس طویل فرد قرارداد جرم کا، جس کا ہم آہستہ آہستہ اگلی آیات کے اندر اس کا ذکر پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ آیات جو ہم پڑھ چکے تھے ترجمہ کر لیا. اے بنی اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو عہد میرے ساتھ کیا ہے تم اسے پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. وہی بات جو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ عہد ہے کہ جو ذریت آدم نے بھی کیا تھا، اور پھر آج ہر مسلمان جو نماز ادا کرتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں اس عہد کا جو ہے وہ اس کا تکرار ہوتی ہے، اعادہ ہوتا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو نازل کیا میں نے، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو اول کفر اختیار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. کجا یہ کہ تم یہاں مدینہ کی سرزمین میں آ کر آباد ہوئے تھے، اس لیے کہ تمہاری کتاب تورات میں موجود تھا یہ لکھا ہوا کہ آخری نبوت کی کا ظہور ہوگا کھجوروں والی سرزمین میں. اور جب وہ نبی ہم نے بھیج دیے تم نے ان کا انکار کر دیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری آیات کو، میرے احکامات کو، میری شریعت کو بہت ہی حقیر سی پونجی کے عوض فروخت نہ کرنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ بھی بہت بڑا جرم تھا ان بنی اسرائیل کے، خاص طور پر یہودی علماء کا، کہ حق و باطل کو گڈمڈ کر کے پیش کرتے تھے. جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا گیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلمات ہیں، جو اللہ کی شریعت کے احکامات ہیں، انہیں سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کیا کرتے تھے. ظاہر ایک سلسلہ مضمون چل رہا ہے اور اسی تسلسل میں اگر کوئی بات آگے آ رہی ہے، اس سیاق و سباق تو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس سے الگ کر دیا اگر آپ نے تو معلوم ہوا کہ اس کا مفہوم ہی بالکل تبدیل ہو گیا. جس کی عام طور پر مثال پیش کی جاتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. اب اگر آپ صرف اتنا حصہ پڑھیں گے، دیکھو نماز کے قریب تک نہ جانا، لیکن آگے ایکسیپشن ہے نا، یہ کہ اگر تم کہیں نشے کی حالت میں ہو، اپنے حواس میں نہ ہو تو نماز ادا نہیں کرو گے. جب اس سے باہر آ جاؤ، جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک یہ معاملہ رہا ہے. صحابہ کرام بھی شراب کا جو ہے وہ تو جس طرح ہوتا ہے آج کے مہذب معاشرے کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے شراب جو ہے وہ گھٹی میں پڑی ہوتی ہے. اسی طرح اہل عرب جو ہے ان کے اصل پینے کی شے تو شراب ہوا کرتی تھی. تو جب وہ حکم آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل اس کے جو ہے وہ مدینہ کی گلیاں جو ہیں وہ پھر وہ باقاعدہ گویا کہ سیلاب کی ندیاں بن گئیں اس شراب کی جو ہے پانی جو بہہ رہا تھا اس کے اندر. تو وہاں فرمایا گیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، وہ جو تدریجی حکم تھا کہ نماز کے قریب نہ آنا اگر تم نشے کی حالت میں ہو.
تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو اس کلمہ ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے، اسے سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کرو گے تو اس کے معانی اور مفہوم کے اندر بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور دیکھو نماز کو قائم کرو۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ ہر شریعت کے اندر نماز فرض رہی ہے۔ نماز کی وہ شکل جو آج ہمیں حاصل ہے، جو تحفہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا شب معراج، وہ ظاہر پہلی شریعتوں کے لیے وہ حیت نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کے ہاں نماز کے نام سے ایک عبادت موجود تھی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم موجود تھا کہ جو روپیہ پیسہ، جو بھی مال اللہ نے دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کی اور اچھی باتوں کی اور تقوی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم مطالعہ کرتے ہو اپنی کتاب کا، تورات کا۔ اس میں کہاں لکھا ہوا کہ دوسروں کو نصیحت کرو، اپنے بارے میں کہہ دیا جائے کہ کوئی عمل نہ کرو؟ دوسروں کا نصیحت اور خود میاں فصیحت، یہ بات تو جو ہے کسی درجے میں بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو پیش کیا جا سکے۔ یہی وہ مضمون ہے کہ جو سورہ صف کے اندر بھی بیان ہوا تھا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے۔ قول و فعل کا تضاد ہے کہ جو اصل میں بنیاد بنتی ہے انسان میں منافقت کا بیج، وہ پھر بڑا برگوبار لایا کرتا ہے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان زبان سے وہ بات کہے جس پر خود عمل نہ کر رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم خود تلاوت کرتے ہو قرآن کی، تورات کی۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیات وہ تھی کہ جو ہم پڑھ چکے تھے، اس کا بہت ہی ایک ترجمانی میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اب آئیے جو آج کا درس ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ عین، واو اور نون، عون، یہ لفظ آتا ہے عربی زبان میں استعانت کے لیے، مدد کے لیے، کسی کی مدد کرنا، کسی کی نصرت کرنا، کسی کی تائید کرنا۔ ایک حدیث کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں، ما کان العبد فی عون اخیہ، عین، واو اور نون، عون۔ جب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، فی عون اخیہ، اس کا مددگار بنتا ہے، اس کا دست و بازو بنتا ہے، کان اللہ تعالی فی عونہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو مدد کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کی، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ وہ جو قرآن میں کہا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہو، اسے کسی مشکل سے نکالتے ہو اور اس کی جو ہے کوئی نصرت کرتے ہو، تائید کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بگڑی کو سنوار دے گا، تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ تعالیٰ فی عونہ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب دیکھیے یہ دو بہت بڑے سہارے ہیں جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ رکے رہنا، اسی سے آیا برداشت کرنا، جھیلنا۔ کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حادثہ ہے، اس پر صبر کرنا، یہ تو وہ جسے ہم جانتے ہیں صبر علی البلاء۔ صبر علی المعصیہ بھی ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا کسی گناہ میں ملوث ہونے سے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا۔ شدید سردیاں ہیں، فجر کے لیے آپ کو اٹھنا ہے، اذان کی آواز بھی آپ نے کانوں سے سن لی، لیکن یہ کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اور پھر یہ کہ اتنے جاڑے میں کون باہر نکلے گا، لہٰذا شیطان تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے، ابھی پڑھے رہو، بعد میں پڑھ لینا۔ اب یہ گویا کہ اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کیا آپ نے، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا ہے، کڑکڑاتی ہوئی سردی میں آپ گھر سے بھی نکلے ہیں، اپنے لیے کسی اوور کوٹ کا یا کسی جیکٹ کا بندوبست بھی کیا ہے، مسجد بھی پہنچے ہیں۔ اب یہ تمام کام وہ ہیں، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر علی الطاعہ ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری، اس کے حکم کو تعمیل کرنے کے اندر انسان جو بھی کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو آمادہ ہوتا ہے اس کے لیے، وہ بھی صبر ہے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور نماز تو وہ ہے جو انسان کو اس کے خالق اور اس کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اور خاص طور پر رات کے آخری پہر کی جو نماز ہے،
جس میں گویا کہ خالق و مخلوق، خالق اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، نہ کوئی آنکھ دوسری ہے کہ جو دیکھنے والی ہو، کہیں انسان کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، یا اس کے بالکل برعکس بھی ہوتا ہے، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ دوسرے سے بہانے سے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہے، میں تو صبح 3 بجے اٹھتا ہوں جی، 3:30 بجے اٹھ جاتا ہوں، حالانکہ فجر تو ہے وہ تو 5 بجے ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ جو بھی سن رہا ہے وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ صاحب جو ہے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ خالصتاً نفلی عبادت، اور اس کے بارے میں ہمارے دین کا منشا اور اس کی حکمت کیا ہے کہ اس میں حد درجے کا اخفاء ہونا چاہیے، لوگوں کے علم میں نہ آ جائے۔ صدقہ و خیرات اگر آپ زکوٰۃ کی شکل میں کر رہے ہیں تو علل اعلان ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں شخص پر اتنی زکوٰۃ واجب تھی، وہ ادا کر رہا ہے، اور عام طور پر اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو زکوٰۃ کے پیسے دیں تو آپ اسے بتا کر دیں کہ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ انتہائی مستحق ہے، اس کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے جو ہے کھانے کے پیسے بھی موجود نہیں، تو اب آپ اسے اگر نہیں بھی بتاتے اس بنیاد کے اوپر کہ کہیں اس کی عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، یہ بھی جائز ہے، اس کا بھی جواز ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو فرض عبادات ہیں وہ علی الاعلان ہے اور وہ گویا کہ ڈنکے کی چوٹ کی جائیں گی، لیکن جہاں تک نفلی عبادات کا معاملہ ہے اس میں حد درجے کا اخفاء جو ہے جتنا انسان ممکن ہو سکے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ 7 اشخاص کے جن کا ذکر کیا گیا ایک حدیث میں، اللہ تعالیٰ وہ یوم حشر جبکہ شدید گرمی اور جو جسے آپ کہیے کہ جو بہت سختی کا دن ہوگا، اپنے عرش کے سائے تلے جن 7 افراد کو جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو اس کا داہنا ہاتھ خرچ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ تو اس درجے اخفاء سے کام لینا، یہاں جو فرمایا گیا یہ نماز، اور خاص طور پر جو تنہائی کی رات کے آخری پہر کی جو نماز ہے، اس کے اندر جو ایک لذت ہے، جو چاشنی ہے، اور بندے کا رب کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے، تو یہ وہ شے ہے جو سب سے بڑی مددگار بنتی ہے انسان کو اللہ کی بندگی پر رکھنے کے لیے۔ اور اسی بندگی کا تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کی جلی کٹی باتیں جو ہیں وہ بھی سننی پڑیں گی، لوگوں کی طرف سے تشدد بھی ہوگا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں کیا بات کر رہے ہو؟ یہ تو آج سے 1400 برس پہلے کا کوئی بات تھی کہ جبکہ حجاب بھی تھا، کوئی پردہ بھی تھا، اور یہ چیزیں بھی ہوتی تھیں اور اس چیز کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اب تو دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو جہاں معاملہ اس نوعیت کا آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کو پھر سب سے بڑا جو سہارا درکار ہے وہ اللہ کی مدد ہے۔ تو اس کے لیے 2 چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً ہا کی ضمیر جو ہے وہ نماز کی طرف ہے، اور یقیناً یہ نماز جو ہے بہت گراں گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے، مگر ان لوگوں پر جو اللہ کا خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ لَكَبِيرَةٌ کے الفاظ آئے، جو شے بہت بوجھل گزرتی ہو، جیسا کہ فرمایا گیا نا کہ وہ نماز ادا تو کرتے ہیں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اپنے اوپر بڑا جبر کر کے، بڑی کسل مندی کے ساتھ، اس لیے کہ ایک شوق ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، جس میں 7 اشخاص کا ذکر کیا گیا، تو اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں کے اندر اٹکا ہوا ہے، کہ جیسے ہی جو ہے مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لپکتا ہے نماز کی طرف، مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ قلبہ معلق بالمساجد، تو یہ نماز جو ہے یقیناً بہت بوجھل گزرتی ہے، بہت بھاری اور گراں گزرتی ہے، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین پر، گویا کہ جس کے اندر واقعتاً تواضع ہوگا، انکساری ہوگی، خشوع و خضوع ہوگا، اللہ سے ایک قلبی محبت ہوگی، اس کے لیے نماز، اور خاص طور پر آخری پہر کی اگر آپ نماز سمجھیے جسے نماز تہجد کہتے ہیں، تو ان کے اندر جو ایک تسکین قلب کا ذریعہ بنتی ہے، جس لذت کا ذریعہ بنتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خاشعین ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں گمان ہے، یہاں ظن یظن جو ہے بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صرف گمان نہیں ہے آخرت کا کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، بلکہ یقین حاصل ہے ان لوگوں کو، جیسے کہ سورہ بقرہ اسی سورت کے بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو ان کا ایمان یقین کے درجے والا ہوتا ہے۔
تو یہاں بھی وہی بات کہے گی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی ان کے رب سے، مرنے کے بعد لازماً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان حشر میں پھر فیس کرنا ہوگا اپنے محاسبے کو، جو کچھ کیا تھا اس دنیا میں، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص بھی ارادہ رکھتا ہے آخرت کا اور اسے آخرت میں اپنے سعی و جہد کا جو ہے وہ پھل درکار ہے، تو اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے کہ جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے اس بات کا کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات ہو کر رہے گی، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر انہیں اس بات کا بھی یقین ہے انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عام طور پر یہ کلمہ جو ہے ہم کسی شخص کے انتقال کی خبر پڑھی تو ہماری زبان پر از خود آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ حقیقت تو ہمارے پیش نظر ہر وقت رہنی چاہیے نا، کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے یہاں نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور پھر ایک مہلت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دی، 50 برس ہیں، 70 برس ہیں، 80 برس ہیں، یا یہ کہ ارذل العمر تک اللہ نے زندگی عطا کی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ عمر کی جس میں جا کر انسان دوسروں ہی کا محتاج ہو جاتا ہے، لیکن ہے کہ جس شخص کو یقین ہے کہ اس دنیا سے اٹھنے، یہاں اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بالآخر جو آنکھ کھلے گی تو میدان حشر میں جو ہے پھر وہاں مجھے اپنے محاسبہ کرنا ہے، تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور یقیناً انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کے حضور لوٹا دیا جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دیکھیے 5واں رکوع ہم نے پڑھا، آغاز ہوا تھا یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگوں کو خطاب کیا گیا۔ اب یہاں ایک اور ڈائمنشن بیان کی گئی ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کے اولاد یاد کرو میری اس نعمت کو، وہ میرا انعام اور احسان جو تم پر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، انہیں اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، تورات جو الواح کی شکل میں تھی، اس میں اللہ کی طرف سے ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھے ہوئے موجود تھے، یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس کام کو منع کر دیے گیا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، گویا کہ کوڈ آف لائف، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے۔ اگرچہ رسولوں کا بھیجا جانا اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، کہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل اور عذر باقی نہ رہے کہ میرے رب اپنے رب سے وہ کہہ سکے کہ اے رب مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اس ہدایت کو پہنچا دیا لوگوں تک تاکہ یہ اتمام حجت ہو جائے، ان کے پاس کوئی عذر، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ تو میری وہ نعمت جو تم پر ہوئی تھی اس کو خوب یاد رکھو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پھر یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وہ تمام جہان والے اس وقت کہاں کہاں موجود تھے اس کا ذکر نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ اس کے بارے میں جو ہے زیادہ تاریخی حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ یہ سمجھیے آج سے تقریباً 2-2.5 ہزار برس پہلے کی شخصیت ہیں، اور تاریخ جو ہے وہاں جا تک تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کے ذریعے، بائبل کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسول تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کتنے ہی انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے۔ انہی میں قوم عاد بھی تھی جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم شعیب بھی تھی، اسی طرح قوم سمود بھی تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو ادوار ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ لیکن یہ کہ اس امت کے لیے جو بنی اسرائیل ہیں ان کو فضیلت دی گئی اس اعتبار سے کہ یہ امت وہ ہے جو حامل کتاب بھی ہے، حامل شریعت بھی ہے، اور اللہ کے رسولوں میں اولو العزم من الرسول میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مبعوث کیے گئے اس قوم کی طرف، تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں،
ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں۔ ان کے اندر یہ غرہ آج بھی موجود ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباہ، قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ لیکن یہ کہ یہی معاملہ اگر کہیں کسی درجے میں امت مسلمہ میں کہیں اگر یہ جراثیم پرورش پانے لگیں کہ ہم بھی اللہ کی چنیدہ قوم ہیں، اصل شے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھا گیا کہ تو اس امت میں ہو، ٹھیک ہے فضیلت کلی ہے، لیکن وہاں جو شے بالآخر جس کی بنیاد پر طے کیا جائے گا، یا تو جنت ہے ہمیشہ کے لیے، جہنم ہمیشہ کے لیے، وہ انسان کی سیرت ہے، کردار ہے، اس کے اعمال ہے، اس کا لین دین ہے، اس کی ترجیحات ہے۔ آیا اس نے دین کو، آخرت کو مقدم رکھا تھا یا دنیا کو مقدم رکھا تھا؟ یہی چیزیں ہوں گی نا جو فیصلہ کن ہوں گی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ما قدم و ما اخر، کیا شے اس نے آگے بھیجی اور کیا شے پیچھے چھوڑی۔ آگے بھیجنے والی وہ نیکیاں ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں جو تمہارے لیے گویا کہ فوز و فلاح کا ذریعہ بنیں گے، یا آگے بھیجے جانے وہ بد اعمال بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیاہکاریاں بھی ہو سکتی ہیں جو بالآخر تمہیں جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تقدیم و تاخیر انسان اس دنیا میں بھی کرتا ہے، کسی شے کو مقدم کرے گا، کسی کو مؤخر کر دے گا۔ دنیا مقدم ہے تو آخرت لازماً مؤخر ہوگی۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، انسانوں میں عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو اس عاجلہ سے، اس دنیا کی زندگی سے تو شدید محبت کرتی ہے لیکن آخرت کو پس پش ڈال دیتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، جو آج امت مسلمہ کو حاصل ہے۔ ہم سے پہلے امت مسلمہ یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، اور وہ بھی تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی تھی، اس لیے کہ ان کی طرف اللہ نے اپنے جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ صرف حضرت موسیٰ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون بھی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر دونوں بھائیوں کا ذکر جو بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ اور یہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور یہ امت ہے کہ جو نام لیوا ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی چنیدہ امتوں میں سے ہے۔ انہیں بھی تمام جہان والوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری اس امت کا گویا کہ پیش رو ہونا، اور وہ کہ جن کی رسالت جو ہے قیامت جاری رہے گی، اور اسی طرح اس امت میں جیسے جیسے جو ہے وقت گزرتا جائے گا لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن ایمان کی کیفیات کے اندر جیسا کہ ہمارا آج بھی مشاہدہ ہے، شاید آج سے 100 برس پہلے کے لوگوں کے اندر ایمان کچھ زیادہ تھا، لیکن اب جو ہمارا یہ میڈیا آ گیا اور مختلف قسم کی شیطانی ترغیبات آ گئیں، اور جس قسم کی مادی جکڑ بندیوں کے اندر ہم جکڑے گئے ہیں، ہماری سوچ اور طرز فکر جو ہے وہ خالصتاً مادہ پرستانہ ہو چکی ہے۔ شاید آج سے 200 300 400 برس پہلے کی یہ بات نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ وہ زوال بڑھ رہا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے کرۂ ارضی پر اپنے دین کو غالب اور نافذ فرمائے گا، جس کے بارے میں صریح احادیث جو ہیں پیشن گوئیوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور دیکھو بچو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی۔ یہ دن کون سا ہے؟ یہ یوم حشر ہے۔ کہا گیا نا لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، کوئی شیئر نہیں کر سکے گا۔ اگر باپ بڑا نیکوکار تھا، صالح تھا، متقی تھا، اور اس کا بیٹا یا اس کی اولاد جو ہے اگر وہ سیاہ کار ہے، فساق و فجار میں سے ہے، اور باپ کے دل میں بڑی محبت ہے اپنی اولاد کے لیے، اور باپ چاہے کہ میری کچھ نیکیاں میری اولاد کو منتقل کر دی جائیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، جو کمانا ہے یہی کمانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن جو ہے کوئی جان کسی دوسرے جان کے لوڈ کو، کسی بوجھ کو شیئر نہیں کرے گی۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 3 مرتبہ یہ مضمون بیان ہوا، اور اس میں اصل میں جو اسے ہم شفاعت باطلہ کہتے ہیں، اس کی ایک اعتبار سے کلیت النفی ہے، اس لیے کہ شفاعت کا لفظ بھی آ گیا اس میں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچو اس دن سے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ،
اور کسی قسم کی کوئی شفاعت اس دن قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ کسی اعتبار سے کسی کی کوئی مدد کی جا سکے گی. اب دیکھیے اس کے اندر جو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ اگر کہیں تمہارا زعم ہے، کہیں جو ہے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں امت محمد میں ہونا ہی گویا کہ اصل سعادت ہے، اور اسی بنیاد پر آخرت میں بخشش ہو جائے گی، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اذہان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. چند جس سے کہیے کہ رسومات یا چند چیزوں کے اوپر خواہ وہ بدعات ہی کیوں نہ ہوں، ان پر عمل کر لیجئے اور اپنے آپ کو سمجھ لیے کہ میں تو حقدار ہوں جنت کا. اب اس درجے میں کوئی جسے آپ کہیے شفاعت باطلہ کی، جسے وہ آپ کہیں گے کہ کوئی نفی ممکن ہو سکتی ہے کہ تین اعتبارات سے بات کی گئی. نہ کوئی کسی کا کام آئے گا، نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی قسم کا معاوضہ اس دن تمہیں جہنم سے بچا سکے گا. اسی سورہ مبارکہ میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، یہ آیت الکرسی جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اس سے جسٹ پہلے ایک آیت پہلی کی آیت ہے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اب یہاں مجھے اور آپ کو خطاب کیا گیا، یہاں تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا نا. ہم سے پہلے جو سابقہ امت تھے، امت مسلمہ، اسے خطاب کیا گیا. یہاں خطاب مجھ سے اور آپ سے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اے مسلمانوں، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، یوم حشر جو ہم پڑھ چکے کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا. وہی تینوں چیزیں یہاں بیان کی گئیں. من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی انتہائی گرم جوش دوستی کسی دوسرے کے کام آ سکے گی. بعض اوقات جو گرم دوست ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ثابت ہوتے ہیں. ممکن ہے کسی موقع پر سگا بھائی جو ہے وہ طرح دے جائے، لیکن کوئی آپ کا دوست آگے بڑھ کر آپ کی جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کر لے. ایسی مثالیں موجود ہیں. تو خلہ اسے کہتے ہیں، وہ خلیل یا وہ دوست کے جو انتہائی گہرا ہو، گرم جوش دوست. کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی. ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور شفاعت کو پھر یہاں ریپیٹ کیا گیا اسی سورہ مبارکہ کے اندر، اور نہ کسی قسم کی کوئی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. اور اسی طرح پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 کے اندر بھی یہی تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک ہی صورت میں آغاز ہوا بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. آغاز ہو رہا تھا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے لوگوں، بچو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی معاوضہ یا کوئی بدل لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مدد ان کی جائے گی. یہی مضمون اس درجے اہم ہے کہ اس صورت میں 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا. اور یہاں اس کی اس کنٹراسٹ میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہیں تیری محبوب کی امت میں ہیں. صرف امتی ہو جانا جو ہے کسی درجے میں گارنٹی نہیں کرتا اس بات کو کہ ہمیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اتنی نفی، اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی شد و بد کے ساتھ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اب دیکھیے یہاں سے وہ جو فرد قرار داد جرم ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور یاد کرو، دیکھیے جہاں بھی آتا ہے وَإِذْ کا لفظ تو عموماً اس میں کہا جاتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس بات کو یا اس وقت کو، وَاذْكُرُوا. اور یہاں فرمایا گیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے؟ قوم فرعون کی طرف. اور یہ قوم کون سی تھی کہ جس نے بنی اسرائیل کو اپنی شدید ترین غلامی کی ظلم اور استبداد میں جکڑا ہوا تھا. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب، جن کا نام اسرائیل تھا، جس کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا. اسرائیل عبداللہ، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے جو حضرت یعقوب کو عطا ہوا تھا. اسرائیل، اللہ کا بندہ، عبداللہ.
تو ان کی اولاد ہے جو بنی اسرائیل ہیں، اور مصر میں حکومت تھی ان فرعونیوں کی، اور ظاہر ہے فرعون کون تھے؟ جو خدائی کے دعوے دار تھے، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ جو حامل کتاب تھے، ان کے ہاں نبوت اور رسالت بھی چل رہی ہے، اور جو ایمان لائے تھے، جو بنی اسرائیل کہلائے، اس کے بعد حضرت یعقوب کی جو اولاد کہلائے ہیں، ان کے اوپر شدید ظلم و ستم کرتا تھا یہ فرعون۔ اذ نجیناکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، ان کے ظلم سے، ان کے استبداد سے، ان کا جو تشدد ہوتا تھا تمہارے اوپر، اس کی آخری شکل جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، ایک تو تشدد ہے، جسمانی تشدد کرنا، مار پیٹ کرنا، لہو لہان کر دینا، اور یہ وہ تشدد ہے اس نوعیت کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی ابتدائی دور میں ہوا تھا۔ مکی دور کو ذرا ذہن میں لائیے، مکہ کی توے کی طرح تپتی ہوئی زمین ہے، اوندے منہ حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت یاسر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، حضرت خباب نے ارد کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، یہ تعذیب و تشدد، پرسیکیوشن کی وہ شکلیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکی دور میں ابتداءً ایمان لے کر آئے تھے، شروع کے دور میں تشدد اور پرسیکیوشن کو ذریعہ بنایا گیا کہ اسی طرح یہ واپس اپنے آبائی دین میں لوٹ آئیں۔ لیکن یہ کہ اسی طرح ہسٹری اگر آپ چلے جائیں گے پیچھے بنی اسرائیل میں، تو اسی نوع کا تشدد جو ہے آل فرعون کرتے رہے تھے بنی اسرائیل کے اوپر، اور یہاں جو خاص طور پر اسرائیلی روایات ہے اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جو اس وقت ان کا بادشاہ جو فرعون تھا، اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، اور اسے خواب میں یہ دکھایا گیا، یا اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کوئی نوجوان ہے جو بنی اسرائیل میں، جس کی پیدائش ہوگی، ظاہر ہے کہ پیدائش ہوگی تو بچے کی حالت میں ہوگی، وہ بڑا ہوگا، اور اس کے بعد وہ تمہارے تخت کے لیے اور تمہاری حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اب ظاہر ہے فرعون کون ہے؟ جو نسل در نسل بادشاہت اسی نسل کے اندر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اب اس کے تو لیے تو ہرگز گوارا نہیں تھا، اور یہ اسے کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ کچھ نجومیوں نے جب اس کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا کہ ایک نوجوان ہے جو پیدا ہوگا، تو نجومیوں نے اس کی جو ہے کوئی، جسے آپ کہیے تعویل یہ کر دی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا، جب بڑا ہو کر جو ہے تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اور تمہارے حکم کا جو ہے تخت و تاراج کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ تو اس بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا اور آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آئندہ سے بنی اسرائیل کے خاندان میں جہاں کہیں بھی اطلاع ملے کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اسے اسی موقع پر قتل کر دو۔ قرآن میں 3 مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا اس واقعے کا، کہ جس میں اس کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا تھا، یہ آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا۔ اور اس سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی بنی اسرائیل کی خاتون نے 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر ولادت ہوئی ہے، اگر بیٹا ہو گیا تو ان کے جاسوس جو تھے آل فرعون کے، وہ تو گلی گلی پھرتے تھے، اور انہیں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں گھرانے کے اندر ولادت ہونے والی ہے، تو ٹو میں رہتے تھے۔ جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو بادشاہ وقت جو تھا اس کا حکم تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس درجے جسے آپ کہیے کہ بالکل نوزائیدہ معصوم بچے کو قتل کر دیا جانا، عین اس وقت جب کہ اس کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 3 مختلف مقامات ہیں قرآن حکیم میں۔ سورہ بقرہ یہ 49ویں آیت جس کی اب ہم ابھی ترجمہ کر رہے ہیں، پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6۔ 3 مقامات پر اس واقعے کا ریپیٹ کیا گیا قرآن حکیم میں، کہ وہ ظلم کے جو فرعون نے کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں پر، کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، اور ان کی بیٹیوں کو، اگر کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کو زندہ رکھو، اس لیے کہ وہ بڑی ہوگی تو ہماری خادمہ بنے گی، کنیز بنے گی، باندی بنے گی، ہمارے کام آئے گی۔ اور وہ جو خواب دیکھا تھا اس میں ایک لڑکے کا ذکر تھا، لہذا لڑکے کو تو پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں پہنچاتے تھے بہت برا عذاب۔ اور عذاب کیا تھا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور تمہارے ہاں بیٹیوں کو، جو نساء عورت کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ولادت ہوگی تو نومولودہ ہوگی نا، بیٹی ہوگی، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ان کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ یسومونکم الفاظ جو آئے، سام یسومو، اس کے 2 معنی آتے ہیں عربی لغت میں۔ ایک معنی ہے کسی چیز کو چیر دینا، چیرنا۔ اسام یسومو، اس کے بھی بالکل وہی معنی ہے۔ یسومونکم ایک اس کا ترجمہ ہو جاتے تو جو تمہیں چیر دیتے تھے، اس کا بھی ایک مفہوم نکلتا تھا اس اعتبار سے کہ اتنا بڑا ظلم کہ کسی گھر میں ولادت ہوئی اگر بیٹی کی تو اس کو ذبح کر دیا جائے۔
لیکن دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر بہت زیادہ تکلیف جو اس کی برداشت سے باہر ہو، اتنا بوجھ کسی پر ڈال دو جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، یہ بھی سامع یسومو کے الفاظ اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں عموماً ہمارے مفسرین نے یہ دوسرے معنی اس کے لیے، یسومونکم سوء العذاب، جو تم پر اتنا بوجھ ڈال دیتے تھے، اتنا شدید مشقت اور اتنے شدید عذاب میں تمہیں مبتلا کرتے تھے کہ تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بلاء عظیم تھی۔ بلا یبلو آتا ہے کسی شے کو آزمانا، ابتلا ہمارے ہاں اردو زبان میں یہ اصطلاح استعمال بھی ہوتی ہے، آزمائش، جیسا کہ سورہ فجر کے آخر میں فرمایا گیا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور جب ان کا رب انہیں آزماتا ہے، اس پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے، بڑی آسائش ہے، بڑی دولت بھی ہے، فراوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، بڑی اچھی بات ہے کہ عزت کو اور اس دنیا میں خوشحالی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسائش دیا اسے اپنے رب کی طرف منسوب کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے پرکھتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، تو پھر وہ کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ وہاں بھی ابتلا کا لفظ آیا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، تو وہی ابتلا یہاں آیا جس کی سے یہ بلا نکلا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ جو آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کے نوزائیدہ بیٹوں کو ذبح کر دینا اور ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھنا، یقیناً اس میں جو ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھے، بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے سمندر کو، بحر کو پھاڑ دیا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، فرق یفرق کسی شے کو الگ کر دینا، پھاڑ دینا، اور یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ واقعہ جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود کہ جب فرعون نے تعاقب کیا ہے بنی اسرائیل کا، اور جب وہ پہنچے ہیں سمندر کے کنارے، یا کوئی بہت بڑا دریا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحر احمر تھا، اور اس کے بعد پھر ایک بڑا صحرا تھا، صحرائے تی یا صحرائے سینا جسے کہا جاتا ہے، بہرحال مختلف اس کی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم نے اس سمندر کو پھاڑ دیا تھا تو بنی اسرائیل جب پہنچے ہیں اس سمندر کے کنارے، اب آگے تو گویا کہ رستہ بند ہے کہ آگے سمندر ہے، اور پیچھے فرعون جو ہے آل فرعون کے ساتھ تعاقب کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں گویا کہ ایک اور امتحان میں ڈال دیا، وہاں سے تو ہمارے گھروں سے تو ہمیں نکال کر لے آئے، تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی اس وقت بنی اسرائیلیوں کی جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر مصر سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد یہاں جب پہنچے ہیں تو آگے سامنے سمندر موجود ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ جو ہے اس کا ظہور ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا یہ عصا جو ہے اس سے اس پتھر پر مارو، زمین پر مارو، چٹان پر مارو، اور پھر یہ ہے کہ اس سمندر پر مارو، اور وہ سمندر پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے اس سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں تو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آل فرعون جو تمہارا تعاقب کر رہے تھے، تم تو وہاں سے نکل گئے، اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا، وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور سمندر کا ہر حصہ گویا کہ پھٹا ہوا سمندر اس طرح تھا گویا کہ پانی کے 2 پہاڑ کڑے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اور ان کے ساتھ 6 لاکھ کی تعداد جو تھی ان بنی اسرائیلیوں کی وہ بھی نکل گئی۔ لیکن جب وہ فرعون تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا، اور اس نے یہ چاہا کہ وہ بھی یہاں سے نکلے تعاقب کرتے ہوئے اسی کنٹینویشن کے اندر، تو جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھر دوبارہ مارا ہے اسی سمندر پر، اور سمندر باہر مل گیا، اور تمام فرعون اور آل فرعون جو ہے ان تمام کو غرق کر دیا گیا۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا اور پھر ہم نے تمہیں نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق ہوئے تھے۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ یہ خاص طور پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ کو بتایا گیا، اور آپ خود بھی چونکہ وہاں موجود تھے، کہ وہاں جو یہودی تھے وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جو جب تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی تھی اصل میں یہ عاشورہ 10 محرم کا دن تھا، جبکہ ہمیں
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آل فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، ہمیں اس سمندر سے نکال دیا تھا اور ہماری نگاہوں کے سامنے سمندر کو باہم ملا کر آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر گویا کہ جو خوشی ہوئی تھی ہمیں، اور اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی شریک تھے، انہوں نے بھی اس پہ گویا کہ بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ آل فرعون کا جو ظلم اور استبداد تھا اس سے اللہ نے نجات دلا دی، اور ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون بھی اور آل فرعون جو ہے تمام کے تمام غرق کر دیے گئے۔ تو یقیناً یہ ایک تہوار اور جشن کا دن ہو گیا ان لوگوں کے لیے، لہٰذا اس کی یاد منانے کے لیے وہ ہر 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موسیٰ تو ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں، تو ہم بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ اور حضور نے پھر گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم میں سے بھی جو ہو سکے، فرض نہیں ہے، یہ مستحب درجے کا روزہ ہے اور بہت بڑا ثواب ہے اس روزہ کے رکھنے کا، کہ تم میں سے بھی جو ہو سکے اس دن کا روزہ رکھا کرے، لیکن اپنے اور یہود کے روزے میں ذرا یہ ایک تھوڑا سا فرق کر لو کہ تم صرف 10 محرم کا نہ رکھا کرو، اس کے ساتھ ایک دن اور جوڑ لیا کرو، یا تو 9 محرم کو شامل کر کے 9 اور 10 کا روزہ رکھ لو، یا 10 کے ساتھ 11 کو شامل کر لے، تاکہ یہ کہ وہ یہودیوں کے روزے سے تم ایک تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر سکو کہ تم مسلمانوں کا روزہ یہ ہے، اگرچہ وہی یاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خوشی حاصل ہوئی تھی اور آل فرعون اور بنی اسرائیل کو جو خوشی حاصل ہوئی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا۔ اب یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جانے سے قبل ایک ان کی روحانی اور جسے آپ کہیے کہ ایک تجربہ تھا کہ جو انہیں کرایا گیا، ایک تربیت تھی کہ جو 40 شبانہ روز کا ایک چلہ کٹوایا گیا ان کے ساتھ۔ اگرچہ اس کے لیے ذکر تو ہے سورہ اعراف کے اندر کہ ابتداً یہ 30 دنوں کا تھا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں فرمایا گیا جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا 30 راتوں کے لیے، رات کے ساتھ ظاہر دن بھی شامل ہیں، لیکن انسان کا رب کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق رات کے اوقات میں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتداً بھی عرض کیا تھا کہ رات کے آخری پہر کی جو نماز ہے، نماز تہجد، جس میں واقعتاً انسان کو جو لذت اور جو سکون حاصل ہوتا ہے، رب کے ساتھ ایک ڈائریکٹ جو ہے انسان کا ایک کمیونیکیشن ہو جاتی ہے کہ جب کہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے اور اب خالصتاً اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ طائب ہو رہا ہے انسان۔ تو ابتداً یہ 30 دن کے لیے تھا، اور وہاں فرمایا گیا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلَةً، اور پھر ہم نے اس میں 10 راتوں کا اور اضافہ کیا، 30 جمع 10 40 راتیں ہو گئی، اور یہاں اسی کو لے لیا گیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ اعراف میں 30 راتیں تھی اور اس کے بعد 10 کا پھر اضافہ کیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی پھر مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئے تھے، اللہ نے جس وقت طلب کیا تھا اس سے پہلے پہنچ گئے، تو اس کی گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ایک اعتبار سے اسی جو اضافہ ہوا تھا 10 راتوں کا وہ اسی بات پر کہ آپ کے جس وقت پر بلایا گیا تھا آپ اس سے پہلے پہنچ گئے، تو اس کی اب تلافی اس طرح ہوگی کہ اب آپ کو 10 راتیں مزید لگانی پڑیں گی۔ یہاں 40 لیلہ کا ذکر میں ہے کہ 40 راتوں کے لیے طلب کیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور نتیجہ کیا نکلا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے کوہ طور، جہاں شرف ہم کلامی بھی ہے، اور اسی کا جو جسے آپ کہیے کہ انجام کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا کی گئی جس کے اندر کندہ شکل میں تورات موجود تھی، ریٹن فارم میں کندہ کی ہوئی، ایمبوس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ 40 دن کا ایک تو جو ہے کہ ایک تربیت کرائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بارے میں قرآن نہیں بتاتا کہ اس دوران کیا کیا، لیکن بہرحال وہ ان کے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک روحانی اور وہ جو ہے ایک تیاری تھی، اور ایک جو بہت بھاری بوجھ ان کے اوپر اب ڈلنے والا تھا کہ اب وہ حامل کتاب بھی ہیں، حامل شریعت بھی ہیں، اور ان کو پھر حکم بھی ہوا کہ اب جاؤ اور جا کر جو ہے اس کتاب کے نفوذ کی بات کرو، اسرائیل کے لوگوں کے جو ہے یہ ہدایت نامہ جو اللہ کی طرف بھیجا گیا ہے اس کی طرف دعوت دو۔ بہت بھاری ذمہ داری تھی جس کے بارے میں حضور کے حوالے سے فرمایا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور یہی ایک تربیتی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ غار حرا کی جو آپ کی تنہائیاں تھیں
اور ابھی آغاز وحی سے پہلے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی مرغوب ہو گیا تھا، تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور پھر یہ کہ کئی دن جا کر جو ہے غار حرا میں آپ جو ہے وہاں قیام فرماتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے اسی قسم کا روحانی اور قلبی ایک تیاری تھی جو حضور کو کرائی گئی وحی کے شروع ہونے سے پہلے، اور یہی 40 راتوں کا ایک چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس سے گزارا گیا ہے، اس لیے کہ الواح انہیں عطا کی جانی تھی۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور اس کے بعد جو بہت بڑا ظلم کیا تھا ان اسرائیلیوں نے، جن پر اتنا بڑا انعام اللہ نے کیا، انہیں فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دی، ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں ان لوگوں نے جو ہے ایک بچڑا بنایا اور اس کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اور یہ بات جو ہے بائبل میں کتاب الخروج کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے، الفاظ یہ ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے ہیں، تو وہ سب مل کر ہارون کے پاس پہنچ گئے، حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، گویا کہ وہاں اس 40 دنوں کے لیے جانے کے سے پہلے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، تو یہ سب مل کر ہارون کے پاس پہنچ گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک دیوتا بناؤ، گویا کہ وہی جو ہے خوگر پیکر محسوس ہے انسان کی نظر، ہم اللہ کو مانتے ہیں، پوچھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی شے ہمارے سامنے ہوگی، کوئی مجسمہ ہوگا تو ہم اس کے لیے کوئی اعتکاف کریں گے، اس کے لیے کوئی قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کریں گے، اس کے لیے قربانی کریں گے، اسے سجدہ کریں گے، تو وہی بات کہ خوگر پیکر محسوس کوئی شے ہونی تو چاہیے نا جس کا انسان خوگر ہو جاتا ہے، پیکر محسوس ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا حضرت ہارون سے کہ ہمارے لیے ایک دوتا بناؤ، کوئی مجسمہ بناؤ۔ ظاہر ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے چٹا انکار کر دیا کہ تمہیں تو توحید کی دعوت دی ہے موسیٰ نے، اور تم کس کام کی طرف چل رہے ہو، اور ممکن ہے یہ مجسمہ پرستی جو ہے آل فرعون کے اندر موجود ہو، اور بنی اسرائیل چونکہ ان کے ماتحت تھے اور ان کے مشاہدے میں یہ چیز تھی کہ مجسمے بنا کر ان کو سجدہ کیا جاتا ہے، ان کے پوجا کی جاتی ہے، اور اس پر پھر انہوں نے مل جل کر، اور ان میں ایک سامری جو ایک شخص تھا جو بہت بڑا جسے آپ کہیے کہ رئیس بھی تھا، اگرچہ رئیس اس کا جو ہے امیری اپنی جگہ رہ گئی ہوگی، لیکن بہرحال بڑا ان کا جو ہے معتمد علیہ شخص تھا، اس نے پھر ایک بچڑا بنایا ہے، بچڑے کا مجسمہ بنایا، اور اس انداز سے بنایا کہ معلوم ہوتا ہے جب تیز ہوا چلتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی، اور کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود، یہ ہے وہ مجسمہ کہ جس کی تم نے فرمائش کی تھی، اور سامری نے اس کو بنا دیا، اور اس کے اوپر پھر جو ہے اس کے لیے انہوں نے اس کو سجدہ بھی کرنا شروع کیا، پوجا پاٹ بھی کرنے لگے، اور اس کے لیے جانور بھی قربان کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں 40 شبانہ روز کے اس چلے کے بعد، جب اس قوم کو دیکھا تو ان کے ساتھ پھر جو انجام کیا گیا اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہ پورا واقعہ وہ ہے جو قرآن میں موجود، اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، جس میں بہت سے لوگوں کو اس بنیاد پر ہلاک کیا گیا تھا، انہیں قتل کیا گیا تھا کہ انہوں نے بچھڑے کی پرستش اختیار کی تھی، اس کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔